ایک مخصوص عالمی جنگ یعنی وار آن ٹیرر کا عنوان بن گئی۔ بلا شبہ یہ وہ دن ہے جب نیو یارک میں امریکہ کے تجارتی مرکز ٹوئن ٹاورز اور واشنگٹن میں امریکی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر پینٹاگون پر ہوائی حملہ ہوا اور بش قیادت کسی تحقیق کیے بغیر دہشت گردی کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں کود پڑی۔ کہ 11 ستمبر کو جو کچھ ہوا وہ کیسے ہوا، کس نے کیا، اور وہ اصل اہداف کیا تھے کہ جن کے حصول کے لیے یہ خونی کھیل کھیلا گیا۔ امریکہ اس کا ہدف تھا یا خود امریکہ اور اس کے ایک ساجی ملک نے اپنے اپنے سیاسی عزائم کے حصول کے لیے ایسے ہولناک اقدام کا اہتمام کیا؟ یہ عجیب اتفاق ہے کہ 20ویں صدی کی دو عظیم جنگوں کو کسی خاص تاریخ سے نسبت نہیں دی جاتی، لیکن 21ویں صدی کی دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کا عنوان 9/11 بن گیا۔ اب لغت میں باقاعدہ اس ایک نئے لفظ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا نے پوری شدت کے ساتھ یہ بات ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دی ہے کہ 9/11 کے واقعے کے مجرم جنگ دہشت گرد تھے جنہوں نے چاقو نما ہتھیاروں سے طیاروں کو اغوا کر لیا، لیکن جو حقائق اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے امید ہے وہ کافی ہوں گے کہ محض چاقو نما ہتھیاروں سے اغوا ہونے والے طیارے ٹوئن ٹاور سے کس طرح ٹکراتے ہیں۔ پرل ہاربر پر حملے کے واقعے کی طرح یہ واقعہ بھی ایک سازش ہے۔ اس موقع پر صدر بش نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا کی ہر قوم کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یا دہشت گردوں کے، جبکہ ڈک چینی کا کہنا تھا کہ یہ جنگ کئی سالوں تک جاری رہ سکتی ہے، اور کنڈولیزا رائس نے اس واقعے کے فوراً بعد یعنی 23 ستمبر کو بتایا کہ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ 9/11 کے واقعے میں اسامہ بن لادن اور القاعدہ ملوث ہے، جبکہ اس کے برعکس پوری دنیا اور امریکی عوام خود ان شواہدات کی منتظر ہے جو آج تک سامنے نہیں آ سکے۔ 9/11 کے واقعے کے پیچھے ایک نظریہ یہ ہے کہ اس واقعے کے پیچھے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کا ہاتھ ہے، جو نام نہاد اسلامی شدت پسندی اور دہشت گردی کے سرخیل ہیں، اور انہی کی سرکوبی کے لیے امریکی قیادت میں افغانستان، عراق، پاکستان کے قبائلی علاقوں اور کسی نہ کسی شکل میں تمام دنیا میں یہ جنگ جاری ہے۔ دیکھیے ایک بات ہم آپ کو بڑی 9/11 کے حوالے سے بتائیں، پوری دنیا میں انہوں نے طوفان کھڑا کیا کہ اسامہ بن لادن نے 9/11 کیا۔ آپ FBI کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، وہاں پہ اسامہ بن لادن کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے جرائم کی لسٹ لکھی ہوئی ہے کہ اس نے کون کون سے جرم کیے ہیں، اس میں 9/11 کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو احمقو، تم لوگوں نے اتنا بڑا ملک تباہ و برباد کر دیا۔ ان سے جب پوچھا گیا نا کہ تم لوگوں نے اسامہ بن لادن کا نام کیوں نہیں لکھا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ تو پھر جنگ کس پہ مسلط کی تم لوگوں نے؟ لاکھوں کس لیے قتل کروا، پورے حکومت کا تختہ کس لیے الٹا؟ اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ اسامہ نے 9/11 کیا، جس طرح ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ انہوں نے عراق تباہ و برباد کر دیا، اور کسی نے دنیا میں پوچھا نہیں ان سے کہ تم لوگوں نے مجھے جھوٹ بولے تھے، جو وار کرائمز کمٹ کیے ہیں اس کے بعد جا کے 10 لاکھ عراقی شہید ہو گئے، 40 لاکھ عراقی ہجرت کر کے آس پاس کے ملکوں میں چلے گئے، پورا ملک تقسیم ہو گیا 3 حصوں میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے جھوٹ پہ، جو کالن پاول سے جا کے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کر کے آتا ہے اور پوری دنیا کو سمجھاتا بتاتے ہیں، پورے میڈیا نے 1 سال تک کیمپین چلائی رکھی۔ وہی جھوٹ 9/11 کا یہ برپا کر کے انہوں نے افغانستان تباہ کیا، اور اب یہی جھوٹ بنا کر کے پاکستان کے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے، پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں، اب یہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں، طالبان قبضہ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان ایک فیلڈ اور ڈسفنکشنل اسٹیٹ ہے، اور ڈاکٹر AQ خان کو آزاد کر دیا، دوبارہ سے یہ نیوکلیئر پرولیفریشن شروع ہو جائے گی پاکستان کی طرف سے، لہٰذا امریکنز کو داخل ہو کے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ 9/11 کے پیچھے دراصل امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کا کردار ہے، اور دونوں ممالک کی قیادت ہی اس کی بینیفیشری ہے اور اپنے اپنے عزائم کے حصول کے لیے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بظاہر یہ دونوں نقطہ ہائے نظریے اپنے اپنے انداز میں سازشی نظریوں یعنی کانسپریسی تھیوریز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور صرف پروپیگنڈے کی قوت ہے کہ جس کے ذریعے ایک کو حقیقت اور دوسرے کو سازش بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، مگر اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ معمہ ہی رہے گا؟